السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. چیپٹر نمبر 14 گڈ بائی مسٹر چپس. تازہ لطیفہ. چپس نے اپنی رہائش نہیں بدلی بلکہ مسز وکٹ کے ہاں ہی قیام رہا. صبح 10:30 بجے کے قریب چپس اپنا کوٹ پہنتا، مفلر لپیٹتا اور سڑک پار کر کے بروک فیلڈ اسکول پہنچ جاتا. وہ اپنے آپ کو بالکل صحت مند محسوس کرتا تھا. اسکول میں کام بھی زیادہ نہیں تھا. کچھ پیریڈ لاطینی زبان یا روم کی تاریخ کے، وہی پرانے سبق، وہی پرانا تلفظ. وہ اپنے شاگردوں کو زبان کے حوالے سے کئی لطیفے اور چٹکلے سناتا. جب طالب علم محظوظ ہوتے تو چپس کو بڑی خوشی ہوتی. ان دنوں چپس کے احساسات بہت عجیب طرح کے تھے. اسے یوں لگتا جیسے وہ کوئی بہت ہر دل عزیز آرٹسٹ ہو جو آخری بار اپنے سامعین کو گیت سنا چکا ہو اور اسے ایک بار پھر آخری بار سٹیج پر آنے اور اپنے فن کے اظہار کا موقع دیا گیا ہو. سب لوگ جس پر بہت حیران ہوئے وہ یہ بات تھی کہ اس نے بہت کم مدت میں تمام لڑکوں کے نام اور چہرے پہچان لیے تھے. دراصل میں حیران ہونے والے لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ سڑک کے پار رہنے کے باوجود اسکول اور اس کے طالب علموں سے ذہنی لحاظ سے کبھی دور نہیں ہوا تھا. چپس کا دوبارہ بروک فیلڈ آنا بہت ہی خوشگوار تجربہ ثابت ہوا. سب لوگ یہ خود بخود محسوس کرنے اور جاننے لگے تھے کہ اس کی واپسی نے اسکول کے حالات میں خوشگوار تبدیلی پیدا کر دی ہے. چپس کو اپنی زندگی میں پہلی بار اپنا وجود بہت اہم لگا. انسان ایک ایسے احساس کو جو اس کے روح میں رچ بس جائے تلاش کرنے اور پانے کے لیے سرگرداں رہتا ہے. چپس نے وہ احساس، وہ روحانی مسرت حاصل کر لی تھی. جنگ کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں ہوئی تھیں. اشیاء خورد و نوش کی راشنیں کی جاتی تھی. ہوائی حملوں سے بچنے کے لیے کھڑکیوں پر سیاہ پردے لگائے جاتے تھے. ان نئی تبدیلیوں اور حوالوں سے وہ نت نئے لطیفے اور چٹکلے گھڑتا اور سناتا اور سب ہنستے. اسکول کی میز پر اب ایک اجنبی قسم کے گوشت کا رول نمودار ہوا تھا جو ہر پیر کے دن کے کھانے پر لازماً موجود ہوتا. چپس نے اس کا دلچسپ نام رکھا تھا، بھوک مٹانے والا نفرت آفرین. یہ نام سب میں بہت مقبول ہوا اور یہی کیا اس کے تازہ چٹکلے اور لطیفے بہت پسند کیے جاتے اور لڑکے ایک دوسرے سے اکثر پوچھتے، مسٹر چپس کا تازہ ترین لطیفہ کیا ہے؟ یار تم نے مسٹر چپس کا تازہ لطیفہ سنا؟ ہیڈ ماسٹر چپس. 1917 میں ہیڈ ماسٹر چیٹرس بہت بیمار ہوا اور بستر پر لگ گیا. اس کی عدم حاضری میں چپس کو اسکول کا قائم مقام ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا. جب اپریل میں چیٹرس کا انتقال ہوا تو اسکول کی انتظامیہ نے چپس سے پوچھا، کیا آپ جنگ کے دوران ہیڈ ماسٹر کے فرائض انجام دے سکتے ہیں یا نہیں؟ چپس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی مگر شرط یہ رکھی کہ اس کی تقرری کو سرکاری شکل نہ دی جائے. اس کے دل میں جب وہ جوان تھا اور اس پیشے میں آیا تھا ہیڈ ماسٹر بننے کی بہت شدید آرزو تھی. وہ اکثر ہیڈ ماسٹر بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا. تو اب یہ عہدہ اور اعزاز اسے اس کی درخواست کے بغیر خود پیش کیا جا رہا تھا. اس لیے وہ ایسی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا جو بالکل فطری تھی. اب وہ اپنے آپ کو اس عہدے کا اہل محسوس نہیں کرتا تھا. چپس نے انتظامیہ کے چیئرمین سے کہا، آپ جانتے ہیں میں اب جوان نہیں ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے اونچی توقعات قائم کریں. میں بخوبی جانتا ہوں کہ میں ان نئے فوجی میجروں اور کرنلوں کی طرح ہوں جو جنگ کے زمانے کی تخلیق ہیں. جیسے جنگ میں سپاہی تیر تکا لگنے سے افسر بن جاتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے اور یہی میری حقیقت ہے. چپس اب ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں بیٹھتا. وہ ہر روز اسکول کے مسائل کا حل سوچتا، شکایات سنتا، درخواستوں پر غور کرتا. وسیع اور طویل تجربے کی وجہ سے اس میں خاص طرح کی بردباری پیدا ہو گئی تھی اور اعتماد کی تو اس میں اب کوئی کمی نہیں تھی. غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں موزوں توازن کا شعور ہو. اگرچہ جس دنیا میں وہ سانس لے رہا تھا وہ اس خوبی سے محروم ہو رہی تھی مگر چپس اسے زندہ رکھنا ضروری سمجھتا تھا.
اب اسے اپنے عہدے کی وجہ سے اس تکلیف دہ اور دکھ بھرے فرض کو بھی ادا کرنا ہوتا تھا جو پہلے ہیڈ ماسٹر چیٹرس کے ذمہ تھا۔ ہر اتوار کی شام اب چپس ہی وہ دردناک فہرست پڑھ کر سناتا جس میں جنگ میں کام آنے والے ان افراد کا ذکر ہوتا جو کبھی بروک فیلڈ اسکول کے طالب علم رہے تھے۔ جب وہ یہ فہرست پڑھ رہا ہوتا تو اکثر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، آنسوؤں کی نمی اس کی آواز میں بھر جاتی۔ وہ بوڑھا تھا اور اس لیے اپنے جذبات پر قابو پانا آسان نہیں تھا۔ طالب علم بھی اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ ایک دن سوئٹزرلینڈ سے اسے اپنے کچھ دوستوں کا خط ملا۔ جنگ کے تقاضوں کے مطابق جگہ جگہ سے سینسر کیا ہوا تھا، تاہم اس سینسر شدہ خط میں بھی چپس کے لیے ایک خاص خبر تھی۔ اتوار کی شام اس نے جنگ میں کام آنے والے بروک فیلڈ کے سکول کے سابقہ طالب علموں کے نام اور زندگی کے مختصر حالات سنانے کے بعد لمحہ بھر کے لیے توقف کیا، پھر کہنے لگا، تم میں کچھ ایسے طالب علم ضرور ہیں جنہیں ہر سٹیفل یاد ہوگا جو سکول میں جرمن زبان پڑھایا کرتے تھے۔ وہ جنگ سے پہلے یہاں تھے اور طالب علموں میں خاصے مقبول تھے۔ اپنے قیام کے دوران میں انہوں نے بہت سے لوگوں سے مراسم کر لیے تھے۔ جو طالب علم جانتے ہیں انہیں یہ سن کر دکھ ہوگا کہ ہر سٹیفل مغربی محاذ پر لڑتے ہوئے پچھلے ہفتے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد جب وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اسے یہ پوری طرح احساس تھا کہ اس نے ایک غیر معمولی بات کی ہے، اور جو بات اس نے کی تھی اس کے لیے اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا، اس لیے اگر کوئی الزام آتا تھا تو وہ اکیلا اس کا ذمہ دار تھا۔ بعد میں چپس نے گرجے کے باہر لڑکوں کی بات چیت سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، مغربی محاذ کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جرمنوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ ہاں، بات تو یہی ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ اس کا نام بھی دوسروں کے ساتھ لیا گیا، حالانکہ وہ تو دشمن تھا۔ چھوڑو یار، بڈھے چپس کو چٹکلے اور شوشے چھوڑنے کی عادت ہے۔ یہ بھی اس کا کوئی شوشہ ہے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ یہ مکالمہ سن کر چپس اپنے کمرے میں آیا تو وہ اس گفتگو سے ناخوش نہیں تھا۔ بات بالکل ٹھیک تھی، وہ سوچتا رہتا تھا اور اسے بہت کچھ سوچتا بھی رہتا تھا۔ ہاں، ایک ایسی دنیا جو جنگ کی وجہ سے پاگل ہو رہی تھی، اس میں ایسی بات کون سوچتا ہے؟ دشمن کی موت پر کون افسوس کرتا ہے؟